أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربी زدنی علما ربी زدنی علما یا اللہ سبحانہ و تعالی ہم اس کتاب سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآنک پریئرز اینڈ سلیکٹڈ ورسز ان قرآنک آرڈرز میں ہماری یہ سیریز چل رہی ہے الحمدللہ۔ ہم سورہ ہجر جو قرآن کریم کی 15ویں سورہ ہے اس تک پہنچ گئے ہیں۔ پچھلا جو ہمارا جو سیشن تھا اس کے ساتھ اگر ہم اسے بہت کوئکلی ریکیپ کر لیں، کیونکہ پچھلی جو ہمارا سیشن تھا وہ وہاں سے ہم نے یہ سورہ اسٹارٹ کی تھی، تو اس کا انٹروڈکشن تھا۔ تو یہ جو سورہ ہے بیسیکلی اس کا ایک سیکنڈ میں سورہ ہجر، تو یہ سورہ ہجر جو ہے ہمارے پاس یہ قرآن کریم میں اس کا 15واں آرڈر ہے۔ یہ 14ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، صرف اس کی ایک آیت 13ویں پارے کی آخری آیت ہے، اور باقی اس کی 14ویں پارے میں یہ سورہ موجود ہے۔ اور یہ تقریباً پہلا پاؤ جو ہے وہ یعنی شروع کا ایک رکوع، ایک پاؤ جو ہے 1/4 آف دا جز کے برابر ہے۔ اس کا جو نام ہے وہ اسی سورہ میں آیت نمبر 80 میں ذکر ہوا ہے، دا سٹی آف راکس الہجر۔ الہجر جو قوم سمود کا علاقہ تھا، جہاں پر عرب میں جس کو کہ روئنس تھے وہ پتھروں کے، تو وہاں پر جو ہے یہ اس شہر کو الہجر کہا جاتا تھا۔ تو یہ اسی کے نام پہ یہ سورہ رکھی گئی ہے۔ 6 رکوع ہیں اس میں، ٹوٹل 99 اس میں آیات ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ ہم نے بات کیا تھا کہ اس کا مڈل ٹائم ہے اس کا ریولیشن کا، یہ تقریباً مکہ کے مڈل دور کے ریولیشن میں ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ گروپ کے اعتبار سے جو سورہ کے ساتھ گروپ بنائے ہیں اسکالرز نے، ان کے ٹاپک کے اعتبار سے تو یہ تھرڈ گروپ میں ہے۔ تھرڈ گروپ شروع ہوتا ہے سورہ یونس سے اور ختم ہوتا ہے سورہ نور کے اوپر۔ تو یہ جو سورہ ہجر آتی ہے یہ اس تھرڈ گروپ میں ہی آتی ہے۔ انیشیل سورہ ہے یہ سورہ، جو جتنی بھی صورتیں قرآن کریم میں 29 صورتیں انیشیلڈ ہیں، تو یہ سورہ انیشیل سورہ ہے، الف لام را سے شروع ہوتی ہے۔ الف لام را سے اسی گروپ کی 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں، اور یہ اس کی آخری صورت ہے الف لام را کی۔ اور ہم نے پھر باقی پچھلے سیشن میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ جتنی بھی صورتیں ابھی تک یعنی کہ سورہ ہجر تک قرآن کریم کے شروع سے، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ہجر تک، سورہ ہجر 15ویں نمبر کی صورت ہے، تو ہم جتنی صورتیں دیکھتے ہیں جو انیشیل لیٹر سے شروع ہوتی ہیں، جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور جتنی صورتیں ہیں، ہم نے ان سب کے پہلی آیتوں کو ڈسکس کیا تھا کہ جتنی صورتیں بھی انیشیل لیٹر سے شروع ہوتی ہیں، ان سب میں اس انیشیل لیٹر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پہلی بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہماری طرف سے ہے، یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب جو ہے یہ روز روشن کی طرح ہے، یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت نامہ ہے۔ تو ہم نے یہ ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا کہ جب بھی انیشیل لیٹر سے کوئی سورہ شروع ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کتاب کی حمد اور اس کتاب کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ریلیشن ہے اس کے انیشیل لیٹر ہونے کے ساتھ۔ آج ہم اس آیت نمبر 2 سے شروع کریں گے۔ تو جیسے کہ بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ ہماری سلیکٹڈ سیریز ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ کو بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چلتے جائیں، لیکن ہم ایک خاص آیت یا ایک خاص دعا جو ہماری ہوتی ہے اس کے اوپر ہم زیادہ فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس پہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکیں۔ تو یہ ہم ابھی اپنی تمام آیتیں پڑھتے ہیں، اور پھر آج کے سیشن میں، آج کے ڈسکشن میں جو ہماری خاص ڈسکس کرنے والی آیت ہے وہ آیت نمبر 9 ہے، اور انشاءاللہ ہم اس تک پہنچیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کسی وقت وہ چاہیں گے کہ وہ لوگ جن سب نے کفر کیا کاش وہ سب ہوتے سب کے سب مسلمان، یعنی کسی وقت کافروں پہ ایک وقت ایسا آئے گا۔ آج تو وہ بڑے ڈینائل میں ہیں، بڑا منع کر رہے ہیں، لیکن ان پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تو یعنی یہ پورا جو یہاں سے لے کر آیا نمبر 2 سے لے کر آیا نمبر 15 تک پہلا جو رکوع ہے، یہ پورا کا پورا اس کا ٹاپک، اس کا مضمون یہی ہے کہ جو کفار ہیں، جو ڈینائی کر رہے ہیں، جو منع کر رہے ہیں، اس وقت اپنی ایک دھن میں وہ لگے ہوئے ہیں، تو پھر ان پہ کیا وقت آنے والا ہے، کس طرح وہ ڈینائی کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، تو وہ کس طرح بعد میں پچھتائیں گے۔ ذرہم، آپ چھوڑ دیں انہیں، یا کلو، وہ سب کھائیں، ویتمتعوا، اور سب فائدے اٹھائیں، ویلہہم، اور وہ سب غفلت میں ڈالے رکھے انہیں عمل
अमल माने उम्मीद है, यहाँ से ये आइन वाला अमल नहीं है। फसौफ यालमून, और फिर वो सब अनकरीब जान लेंगे। वो सब खाएं, सब पिएं, यानी मगन, मस्त मगन जैसे को होता है ना, और एक पार्टी करें और बिल्कुल एक बेहाल दुनिया में चलते चले जाएं। कभी उनके जहन में ये बात आए ना कि आखिर हमें इस दुनिया में लाया क्यों गया था। इसीलिए लाया गया था कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा करते जाएं और ज्यादा से ज्यादा उसमें अय्याशी करते जाएं। वमा अहलकना मिन करियतिन इल्ला वलहा किताबुम मालूम, और हमने नहीं हलाक किया किसी भी बस्ती को इस हाल में कि उसके लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया हो। क्योंकि जितनी बेदर्दी से, जितनी बेरहमी से कुरैश मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ये बात कहते थे, तो ले आओ अजाब, तुम जिस अजाब की हमें बार बार धमकियां दे रहे हो तो ले आओ ना। मतलब उनका दिल नहीं कांपता था कि वो कितनी कैसी बात वो कर रहे हैं। तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि हर एक का एक वक्त मुकर्रर है, और जब वो आ जाएगा तो फिर वो लोग चीख उठेंगे और उससे फिर वो हिलने नहीं पाएंगे। मा तस्बिकु, नहीं आगे निकल सकती, मिन उम्मतिन, कोई उम्मत, अजलहा, अपने वक्त मुकर्रर से, वमा यस्ताखिरून, और ना ही वो सब पीछे रहते हैं। यानी कोई वक्त, कोई भी जो ग्रुप है उसका एक वक्त मुअय्यन है। समटाइम्स जैसे आजकल के ज़माने के हिसाब से हम देखते हैं कि कुफ़ार अपने हद में, जुल्म सितम में आगे से इतना आगे बढ़ गए हैं कि लगता है कि शायद इतना जुल्म कभी नहीं हुआ। तो दिल ये पुकारता है कि या अल्लाह सुब्हान ताला की, अल्लाह की मदद नाजिल हो और अल्लाह उनकी मदद करे जिनका खून बहाया जा रहा है। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला के पास एक वक्त है, एक उसका विजडम है इस सारे सेटअप का। तो कोई, और जब वो वक्त आ जाता है तो फिर इन लोगों के बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है। तो यदि ये पूरा जो एक पहला रुकू है सूरह हिज्र का, वो काफिरों के साथ एक उनके डिनायल पे तबसरा है। वक़ालू, आया नंबर 6, वक़ालू, और उन्होंने कहा, अय्युहल्लज़ी, या अय्युहल्लज़ी, ए वो शख्स, नुज़्ज़िला, जिस पे नाजिल की गई है, इलैहि ज़िक्रू, अज़्ज़िक्र, कुरान करीम अपने लिए कई लफ्ज़ यूज़ करता है और यहाँ उसने अपने लिए अज़्ज़िक्र का लफ्ज़ यूज़ किया है। तो ए शख्स, जो तुम कहते हो कि तुम्हारे ऊपर ज़िक्र नाजिल किया गया है, इन्नका लमजनून, नाउज़ुबिल्लाह, तो यानी उनके हौसले इतने बड़े हुए थे, वो इतने एरोगेंट थे, उनके दिल में एक खौफ नहीं आता था कि हम ये कैसी बात कह रहे हैं कि ये तो कोई मजनून है, यानी कोई बावला है, नाउजुबिल्लाह, कोई ऐसा शख्स है जो अपनी सही दिमागी हालत में नहीं है। लौमा, क्यों नहीं, तातीना बिल मलाइकति इन कुंता मिनस सादिकीन, क्यों नहीं ले आते आप हमारे पास फरिश्तों को अगर आप हैं सच्चों में से। यानी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार प्रोवोक करते थे, बार बार पोक करते थे कि भाई ठीक है, हम आपकी बात तो मान नहीं रहे हैं, तो फिर ले आइए आप जो जो कुछ कह रहे हैं। मा नुज़्ज़िलल मलाइकता इल्ला बिल हक़्क़ि वमा कानू इज़ा मुनज़िरीन, और हम नहीं उतारते फरिश्तों को मगर हक के साथ, और वो नहीं सब होंगे उस वक्त मोहलत दिए जाने वाले। यानी तुम जो ये पुकार पुकार के कह रहे हो फरिश्ते आ जाएं, तो फरिश्ते जब आ जाएंगे तो मोहलत नहीं मिलेगी। आया नंबर 2 से लेकर आया नंबर 8 तक हमने देखा, करीबन एक ही मौजू है, सरजनिश की जा रही है कुफ़ार को, उनको उनकी एक, जो उनकी बेहाल और बेमस्ती में वो पड़े हुए हैं उसका जवाब दिया जा रहा है। अब आती है आया नंबर 9, और बेसिकली यही हमारे आज का फोकस है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये वो मशहूर ज़माना आयत है कुरान करीम में, जिसके मुतालिक हम सब कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मैं इस कुरान की हिफाज़त का ज़िम्मा मेरा है। हम सब बीइंग ए मुस्लिम इस बात के ऊपर बहुत प्राउड फ़ील करते हैं एज़ ए मुस्लिम नेशन कि हमारे हाथ में जो डिवाइन बुक है वो अनचेंज्ड है। वो जिस तरह हमारे प्रॉफ़िट पर नाज़िल की गई थी, इसी तरह उसी हालत में वो हमारे पास है, और इस बात का प्रॉमिस कुरान में खुद अल्लाह सुब्हाना ताला ने किया है कि इस किताब की हिफाजत का जिम्मा हमारे पास है। तो ये है वो आयत जो पूरे कुरान में आई है, जहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि इस किताब को हम हिफाजत करेंगे। सूरह हिज्र की आयत नंबर 9, जहाँ पे अल्लाह सुब्हाना फरमाते हैं, इन्ना, इन्ना बेशक, नहनु, नहनु माने हम, नज़्ज़लना, अच्छा नज़्ज़लना, नज़्ज़ल, नून ज़े लाम, नज़ल, नाज़िल, अंज़ल, ये सारे तो फ़ेल हो गए कि नाज़िल किया। और जब ये नून अलिफ ना बाद में लगता है किसी वर्ब के आखिर में, तो उसका मतलब वो वहाँ पे प्रोवर्ब होता है, किसने नाज़िल किया। तो नज़्ज़लना माने, ना इज़ यूज्ड फॉर हमने नाज़िल किया, और नाहनु का मतलब भी हम ही है, तो यानी ये 2 हम हो गए। उर्दू तर्जुमे में तो एक ही दफ़ा हम यूज़ हुआ है, बेशक हमने ही नाज़िल किया। लेकिन अगर सही लफ्ज़ी तर्जुमा किया जाए तो ये होगा, बेशक हमने
نہ ہم نے ہی نازل کیا، یعنی 2 دفعہ، تو یعنی اگر اس کو اردو میں اس طرح کہیں، ہم نے ہم نے نازل کیا ہے یہ، یعنی اردو میں اگر ہم کسی بات کو 2 یا 3 دفعہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے زور دے کہ میں نے کیا ہے یہ، مطلب اس پہ سٹریس دینا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح 2 دفعہ کو صیغہ استعمال کرتے ہیں، 2 دفعہ بات کو ریپیٹ کرتے ہیں، تو مطلب یہ کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، یہ جو قرآن ہے، یہ جو نصیحت ہے جسے آپ ذکر کہہ رہے ہیں، ہاں یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ ڈیوائن بک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ جو آپ نعوذ باللہ کہہ دیتے ہیں کہ اسے یہ مین میڈ بک ہے، نو اٹس ناٹ، اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اور آج تک 1400 سال گزر جانے کے باوجود یہ جو قرآن کریم میں جو ایک پروفیسی ہے، ایک اعلان ہے، ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ یہ نہیں بدلے گا، یہ آیت نازل ہوئی آج سے 1400 سال پہلے، اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد ہم یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہی چیز مسلم قوم کا سب سے بڑا پراؤڈ ہے، یہی چیز اسلام کے سچ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور اس ثبوت کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اس کی ویلیو ہے، اس کی اتنی ورتھ ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیے یہ چیز واقعتاً سائنٹیفکلی بھی ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر تو نان بلیورس کے پاس بھی ڈینائی کرنے کے لیے کچھ بچتا نہیں ہے کہ وہ کس بات کے اوپر یہ ڈینائی کریں گے کہ پھر واقعتاً یہ کیسے ممکن ہے کہ 1400 سال پہلے ایک ایسے ماحول میں جہاں پہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ کوئی سویلائزیشن بہت بڑی سائنٹیفک نہیں تھی، وہاں پہ ایک کتاب اتاری گئی، اور پھر ہم یہ کلیم آج کر رہے ہیں 1400 سال کے بعد بھی کہ اس وقت کلیم کیا گیا تھا کہ یہ کتاب نہیں بدلے گی، اور آج 1400 سال کے بعد بھی ہم مسلمان یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ کتاب نہیں بدلی ہے۔ تو بیسکلی اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، اسی اس کو، تو ہاؤ وی آر سو شور، اگر اس کا جو پروف اگر ہم لانا چاہیں یا پروف ہم دینا چاہیں ان لوگوں کو جو اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اور جب میں اس بات کی ریسرچ کر رہی تھی تو میں نے یہ دیکھا، ابھی ہم یہ سورہ ہجر پڑھ رہے ہیں، 15ویں یہ 14ویں پارے میں ہے، اور یہ 15ویں سورہ ہے۔ اب تک سورہ بقرہ سے لے کر اب تک ہم تقریباً آدھا قرآن آلموسٹ ہمارا ہونے کو آ رہا ہے، اور اس میں کئی آیتوں کے اس میں اس کو ریسرچ کرنے میں، اس کی ان ڈیپتھ میں جانے میں، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کے سلسلے میں کئی بار مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف آرٹیکل پڑھتی ہوں یا مختلف لیکچر سنتی ہوں۔ میری حیرت کی اس بات کی انتہا نہیں رہی جب میں نے اس آیت کی میں نے ریسرچ شروع کی، جتنا مخالف پروپیگنڈا، جتنی ڈینائل، جتنا ایک اس آیت کے خلاف جتنا کمر بند یہ لوگ ہیں، اور اس کی مخالفت جتنی کرنے کی یہاں اس آیت کی کوشش کی جا رہی ہے، اتنی مخالفت مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ I found channels out of TV channels, university institutes, and then the libraries جہاں وہ اس بات کو ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں ریسرچ کے ساتھ کہ نہیں، یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو نبی پہ نازل ہوا تھا، اور اس کی تو مختلف ورژنز ہیں، اس کی مختلف کاپیاں ہیں، اور یہ بات جھوٹ ہے، اور اتنی زیادہ اس پہ وہ محنت صدیوں سے کر رہے ہیں کہ ان کی اس محنت سے، ان کے اس چیز کو اتنا سیریس لینے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی اس ایک بات کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر یہ بات ہی ہم پروف کر سکیں سائنٹیفکلی، یہ بات ہی اگر ہم لاجک کے ساتھ بٹھا سکیں، یہ بات ہی ہم اگر ثبوتوں کے ساتھ سامنے لا سکیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کہ کوئی شخص یہ بات نہ مانے کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ واقعتاً آسمان سے اتر کر آئی ہے، اور پھر اس میں اس کے جھوٹ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اگر ہم بینگ اے مسلم، ہم کو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا تھوڑا نو ہاؤ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں، اور آگے ہمارے بچے، تو یہ ساری معلومات جب وہ لوگ اتنی ریسرچ کر رہے ہیں اس کو غلط ثابت کرنے کے اوپر، تو پھر ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ کم سے کم ہمارے پاس بھی ان کے آرگیومنٹس کا جواب ہو۔ تو اس کو جاننے کے لیے کہ واقعتاً یقیناً یہ وہی قرآن ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جیسے اگر ہم مسلمان نہ ہوں، یا اگر ہم بالکل ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ بلیو ہے، ایمان کا حصہ ہے، لیکن سوچئے کہ کوئی ایک غیر جانبدار شخص ہے، ایک ایسا شخص ہے جس کو کچھ نہیں پتا، اور وہ خود سے ڈگ آؤٹ کرتا ہے سارے فیکٹس، تو وہ کیا دیکھے گا؟
تو اگر ہم اپنا پیچھے چلے جاتے ہیں سب سے پہلے بالکل بیک میں، ہم کو پتا ہے کہ سن 610 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے، سن 570 سی، یا جسے اے ڈی بھی کہتے ہیں۔ 570 کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت 2025 چل رہا ہے، اور اب وہ 570 میں پیدا ہوئے، قریباً اندازاً 1500، ہم 1400 کہتے ہیں، اب 1400 سے بھی زیادہ، 1450 صدیاں ہو گئی، مطلب سال گزر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 ایئرس کے تھے تو آپ کے اوپر سن 610 عیسوی میں آ، آ، قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور یہ قرآن جو ہے قریباً 23 ایئرس کے اس میں نازل ہوا ہے۔ قرآن کس طرح نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوتا تھا آپ کے اوپر، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے کر آیا کرتے تھے، آپ کو وحی دیا کرتے تھے۔ قرآن نازل ہوتا تھا، آپ کے خواب میں آتا تھا، آپ ایک پوری کی پوری آیاتیں، سورتیں، پیراگراف خواب میں دیکھتے تھے، اسے یاد کر لیتے تھے، صبح جب آپ کی آنکھ کھلتی تھی وہ آپ کو یاد رہتا تھا، آپ وہ اس کو ڈکٹیٹ کرا دیتے تھے، اور ڈائریکٹلی اللہ جل جلالہ کی طرف سے بھی کبھی ڈائریکٹ وداؤٹ اینی لنک وہی آتی تھی۔ اس کی صورت یہ تھی کہ ان کو بہت گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد الفاظ ان کے دل میں اترتے چلے جاتے تھے۔ وہ کیا کیفیت ہوگی، وہ کیسی آواز ہوتی تھی، وہ کیا ہوتا تھا، یہ اس کا ظاہر ہے احاطہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ان تمام صورتوں میں یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے۔ تو ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ 10 کمانڈمنٹس کی طرح، تورات کی طرح، یہ کوئی فزیکل چیز نہیں تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اٹھا کے کسی کو دے دی جائے یا کوئی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہو، یہ ایک سننے والی چیز تھی، کلام تھا، ایک ایک کہنے والی زبان کہتی تھی اور ایک سننے والا کان سنتا تھا۔ تو یہ الفاظ کی صورت میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہی کتنے بڑا معجزہ ہو جاتا ہے کہ جو چیز اوریجنلی ہی لکھی بھی نہیں تھی، تو اس میں تو ویسے ہی گڑبڑ کتنی ہو جائے کہ پہلے آپ نے سنا، پھر سن کے اس کو لکھا، تو وہی چانس، 1% چانس تو وہیں بن جاتا ہے کہ شاید اس میں کچھ الگ ہو جائے، لیکن مطلب اس طرح یہ چیز یہاں آئی ہے، اور پھر یہ کن لوگوں پہ نازل ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لکھ پڑھ سکتے ہی نہیں، اور اس کے بعد وہاں کے جو اس زمانے کے لوگ ہیں، یہ کوئی اس زمانے میں پرشیا کی سپر پاور تھی، ایران کی سپر پاور تھی، وہ لوگ پڑھے لکھے، ٹیکنالوجی وائز اس زمانے کے لحاظ سے ایڈوانس تھے۔ یہ عرب کا ذکر ہو رہا ہے، حجاز کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں ان کو نہ لکھنا آتا تھا، نہ پڑھنا آتا تھا، غریب لوگ تھے، بالکل ان کو صحراؤں میں رہتے تھے، یہ وہاں کے لوگوں پہ نازل ہو رہا ہے قرآن۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مگر ایک چیز ضرور تھی جو حجاز کے لوگوں کا ایک بہت بڑا کریکٹرسٹک تھی، کہ ان کے حافظے بہت تیز تھے، ان کی جو میموریز تھیں وہ بہت تیز تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ قرآن ان طریقوں سے نازل ہوا، الفاظ کی صورت میں، اور ان الفاظ کی صورت سے جب وہ نازل ہوا تو آپ تمام جو آپ کے لوگ تھے، صحابہ کرام تھے، جو کمپینین تھے، آپ ان کو سنایا کرتے تھے، وہ یاد کر بھی لیا کرتے تھے، اور ان میں سے جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ اس کو لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ اب لکھنے کی صورت اس میں ایسی تھی کہ جیسے مثال، ایسا نہیں تھا کہ کوئی باقاعدہ ایسا ایک سیکریٹری تھا جس کے پاس پورا آفس تھا، جس کے پاس کوئی قلمدان تھا کہ وہ آتا تھا اور وہ بار بار لکھتا تھا کہ وہیں کے وہیں وہ لکھ لے اور مطلب ترتیب سے لکھ لے، ایسا نہیں تھا۔ قرآن ترتیب سے نازل بھی نہیں ہو رہا تھا نا، کچھ تو وہ تو جب نازل ہوتا تھا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس آیت کو یہاں سے وہاں رکھ دو، اس آیت کو وہاں سے وہاں رکھ دو۔ اگر آپ سورہ بقرہ کی ہی اگزامپل لے لیں تو سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں مدینہ کی ارلی لائف میں نازل ہوئی ہیں، اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں وہ بالکل لاسٹ میں نازل ہوئی ہیں۔ تو یعنی جو ترتیب آیتوں کی کسی سورہ کے اندر ہے، آج جس طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں، خود وہ بھی اس وقت تک بدلتی جا رہی تھی روزانہ کے حساب سے، لیکن ان لوگوں کے حافظے کا یہ کمال تھا کہ یہ اس ترتیب سے یاد کر لیتے تھے۔ جیسے فار ایگزامپل آج جو لوگ قرآن یاد کر لیں اور پھر ان سے یہ کہا جائے کہ نہیں اس آیت کو تم پیچھے کر دو اور اس آیت کو اس صورت میں کر دو، تو یہ ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا، لیکن یہ اس قوم کا کمال تھا، اور اس کے لیے یہ مشہور تھے یہ لوگ۔ اس بات کو ایک جرنلی ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ عربوں کا حافظہ بہت بہت تیز تھا۔ تو بیسیکلی ابھی تک قرآن کہیں لکھا نہیں گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح جس طرح آج ہمارے پاس ہے، کہیں کہیں وہ صحابہ کرام پارچمنٹ پیپرز پہ لکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو قرآن تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو جب سناتے تھے تو وہ کہیں یاد کر لیتے تھے، یا کہیں وہ پھر اس کو جو بھی ان کے پاس چیز ہوتی تھی اس پہ لکھتے تھے۔ یہ آپ اپنے اسکرین پہ اگر دیکھ رہے ہیں
तो ये आप देख सकते होंगे कि ये पार्चमेंट पेपर पे ये जो हमें पुराना ज़माने का लिखा हुआ कहीं नज़र आता है, या ये हड्डी जो ख़ास तौर पे बोन्स होती थी, तो जैसे कैमल की जो जो शोल्डर बोन होती है कैमल की, वो बहुत बड़ी और बहुत चौड़ी होती है। तो जैसे वो इतनी जगह होती थी कि वो उसके ऊपर कुछ लिख सकें, या ये कि कोई लकड़ी का तख्ता जो है वो मिले हैं कि वो लकड़ी के तख्ते के ऊपर कुंदा करके लिखते थे। अच्छा, ये बात भी आप समझिए कि आज तो मेरा ख़्याल में कोई आजकल लिखने पढ़ने वाला बच्चा तो ये तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि वो डिलीट के ऑप्शन के बगैर, या जिस ज़माने में हम लिखा पढ़ते थे हमारे पास एक रबर या इरेज़र हुआ करता था कि भई गलती हो गई तो हमने उसको, ये तो इस तरह लिखा जाता था खोद के कि देयर इज़ नो ऑप्शन टू डिलीट। तो यानी कि वो हर लफ्ज़ बहुत समझ के और सोच के लिखा जाता था। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ जगहों से ये कुरान जमा हो रहा था। कहते हैं कि जब आखिर-आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आखिरी टाइम में मदीना में तकरीबन 65 सहाबा इकराम ऐसे हो गए थे कि जो जिनका ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेक्रेटरी थे। ज़ाहिर है किसी वक़्त कोई मौजूद होता होगा, किसी वक़्त कोई होता होगा, कभी आप सफ़र कर रहे हैं, कभी आप कोई कर रहे हैं। तो तकरीबन 65 लोग ऐसे थे जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखते थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आयतें डिक्टेट कराते थे और वो लिखा करते थे। और इन्हीं लोगों ने फिर बाद में मदीना में वो स्कूल कायम कर लिया, फिर इन्हीं लोगों ने कुरान याद कर लिया, फिर इन्होंने लोगों को कुरान याद कराना शुरू किया, और वहीं से हज़ारों हुफ़ाज़ पहले जो स्कूल समझ लीजिए वहाँ से निकले हैं। तो जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए हैं, तो हज़ारों की तादाद में हुफ़ाज़ पैदा हो चुके थे। यहाँ पर एक बात थोड़ी-सी जो जिस पे ये सारे नॉन बिलीवर्स बहुत ज़्यादा जहाँ से वो गुंजाइश निकालते हैं इस बात की, वो ये है कि कुरान 7 डायलेक्ट्स में नाज़िल हुआ है। अब ये डायलेक्ट क्या चीज़ है? डायलेक्ट का मतलब है प्रोनंसिएशन, मतलब जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो तो वही है कि जो लिखा हुआ है अरबिक में वहाँ पर, लेकिन उसको पढ़ा कैसे जा रहा है। जिस तरह हम भी देखते हैं कि उर्दू बोलने वालों में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों के बोलने का तरीक़ा मुख्तलिफ होता है। तो वो प्रोनंसिएशन को अप्रूव कर दिया गया था, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे एक इलाके के लोग कहीं रहते हैं, उनका बोलने का तरीक़ा ही वो है। दूसरे इलाके के जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है कुरैशी डायलेक्ट में कुरान नाज़िल हुआ था, तो वो उसको उस तरह पढ़ते थे, जो जो दूसरे लोग हैं उनका प्रोनंसिएशन ही वही है, वो उसको उस तरह ही ज़बान बोलते थे, तो वो उनको उस तरह पढ़ते थे। तो बेसिकली रिटन में कोई डिफ़रेंस नहीं था। प्रोनंसिएशन 7 डायलेक्ट वाज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अप्रूव्ड थे कि 7 डिफरेंट प्रोनंसिएशंस में जो अरब के कल्चर में बोलने का तरीका था, वहाँ से वो उसको अप्रूव कर दिया गया था। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में हुआ ये कि जब कुछ लड़ाइयाँ हुईं, कुछ जंगें हुईं और उसमें बहुत अफ़वाज़ शहीद हुए, तब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे कहा कि अब हमें चाहिए कि हम ये कुरान कंपाइल करें। तो हज़रत ज़ैद इब्न साबित बेसिकली, ये अगर आप समझें कि ये फर्स्ट ईयर के सेक्रेटरी थे, टॉप सेक्रेटरी कह सकते हैं आप इनको। इनके पास सबसे ज़्यादा कुरान मौजूद था, ये हाफ़िज़ भी थे, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेक्रेटरी मतलब नेबर भी थे। तो ये इनको फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ये एक टास्क दिया कि अब आप जमा करें। अच्छा, तो टास्क क्या था? टास्क की शर्त ये थी, जिसको एक शरई इस्तिलाह में तवातुर कहते हैं, मल्टीपल अटेस्टेशंस। तो उसकी उसका तरीका ये था कि हज़रत ज़ैद जो थे, उन्होंने कहा कि जिसके पास जो कुछ लिखा हुआ है, वो ले आए। और कलेक्ट उसमें से सिर्फ वो किया गया कि जिसके लिए 2 गवाहियाँ मौजूद थीं। यानी एक शख्स ने कहा कि भई मेरे पास ये पर्चे पे ये एक आयत लिखी है, तो वो साथ में 2 गवाह भी लाए कि ये इन 2 लोगों ने देखा है कि जब मैंने नबी के सामने बैठकर ये लिखा। तो एक तो शर्त ये थी कि तुमने नबी के सामने बैठ के लिखा हो वो आयत, यानी ये नहीं कि घर जाके लिख ली है। और दूसरी शर्त ये थी कि 2 गवाहों ने तुम्हें देखा हो कि तुमने वो आयत लिखी है। तो तब वो आयत को कलेक्ट किया गया, वरना दूसरी बाकी जो चीज़ थी उसको नहीं माना गया। गो कि वो सही होगी, लेकिन उसे माना नहीं गया। इस तरह तमाम एक बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ वो तमाम आयतें कलेक्ट हुईं। फिर हुफ़्फ़ाज़ को जमा किया गया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हाफ़िज़ हो चुके थे, नबी को सुना चुके थे। उन हुफ़्फ़ाज़ से कहा गया कि अब आप कुरान पढ़ना शुरू कीजिए, और उन हुफ़्फ़ाज़ की रिसाइटेशन को उन आयतों से मैच किया गया कि जो जमा हुई थीं। और ज़हन में रखिए कि अभी ये तरतीब से नहीं हैं सूरतें, सूरतों की तरतीब अभी डिसाइड होनी है। तो फिर उसके बाद जब वो मैच होती चली गईं सारी आयतें हफ़्फ़ाज़ की मेमोरी के साथ,
تب جاके वो सारी जो आयतें थी, वो सूरतें थी, जो कंपाइल हुई, वो कंपाइल होके तरतीब से लिखी गई, और तरतीब से लिखे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले, वो एक कुरान कंपाइलेशन ऑफ द कुरान जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में हुई, और वो एक कुरान मुसहफ़ की सूरत इख्तियार करके गया, लेकिन वो एक ही स्टैंडर्ड कॉपी थी। और वो जो थी वो उसमें, जैसे कि मैंने कहा कि वो इन फ्रंट ऑफ द प्रॉफिट जो आयतें लिखी थी वो थी, और डबल चेक बाय द हुफ़ाज़ थी। तो तवातुर के तरीके से वो चीज़ें जो हैं उसको उनको चेक किया गया था। उसके बाद 1 सेकंड, ये मेरे पास कुछ ये आगे आ गया है। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़माने में जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना गुज़र गया, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़माने में हुआ ये कि बहुत सारी और मज़ीद जंगें हुईं, जिसमें बहुत सारे हुफ़ाज़ जो थे, वो शहीद होते चले गए। और फिर उस वक़्त उसका वो ज़माना भी गुज़रा, लेकिन उसमें भी ये जो एक मेन कॉपी थी, ये अपनी जगह मौजूद रही। उसके बाद हज़रत उमर के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो बेटी थी, हज़रत हफ़्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके पास ये कॉपी शिफ्ट कर दी गई। और फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़माने में जब ये बहुत सारे हुफ़ाज़ जब शहीद हुए, तो फिर ये बात हुई कि अब थर्ड टियर यानी थर्ड जनरेशन भी आ चुकी थी कि भई अब इसको कहीं न कहीं कंपाइलेशन इसकी की जाए। तो हज़रत उस्मान ने दोबारा ये प्रोसेस रिपीट किया। उन्होंने दोबारा ये कहा कि अब जिसके पास जो-जो कुछ लिखा हुआ है, जिसके पास जो भी पेपर है, जो भी हड्डी है, जो भी लकड़ी का टुकड़ा है, वो लेकर आए। और फिर दोबारा से 12 लोगों की एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का लीडर हज़रत ज़ैद बिन साबित को ही दोबारा बनाया गया। वो ऑलरेडी ये सारा काम हज़रत उस्मान के हज़रत अबू बकर की ज़िंदगी में कर चुके थे। बट वन मोर टाइम दोबारा से, यानी वही सारा प्रोसेस दोबारा रिवाइज़ किया गया। दोबारा सारा मटेरियल और डाटा उस ज़माने में कलेक्ट किया गया। उसकी वही शर्त रही कि जिसने जो आयत लिखी थी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में 2 गवाह मौजूद हों उसके, और उसकी या 2 गवाहियों के गवाह मौजूद हों, क्योंकि एक जनरेशन ऑलरेडी गुज़र चुकी थी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला तआला के वक़्त के आने तक। और फिर उसी तरतीब से उसी प्रोसेस को रिपीट करके दोबारा एक कॉपी बनाई गई। और जब वो कॉपी तैयार हुई, तो जो ओरिजिनल कॉपी जो हज़रत अबू बकर के ज़माने में बनी थी, जो हज़रत हफ़्सा के पास थी, वो कॉपी मँगवाई गई और उन दोनों कॉपियों को मैच किया गया। अब आप ज़रा सोचिए कि एक्यूरेसी का क्या आलम होगा कि जब अब अगर आज भी हम लोग 2 सेम कॉपियाँ, किताबें 2 डिफरेंट लोगों को लिखने के लिए कहें, या एक ही शख्स से कहें कि तुम पहले एक किताब लिखो फिर दोबारा दूसरी किताब लिखना, तो वो एक ही शख्स के लिखने में कितना डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन चूँकि ये वर्ड ऑफ अल्लाह था, कोई कोई भी चीज़ अपनी तरफ से ऐड नहीं हो रही थी, तो उस ज़माने के लिहाज़ से आप सोचिए कि 100% एक्यूरेसी थी उस किताब में, जो दोबारा हज़रत ज़ैद बिन साबित ने हज़रत उस्मान के दौर में जमा करी, और जो हज़रत अबू बकर के दौर में अब जमा हुई थी। करीबन 10-12 साल का डिफ़रेंस होगा उसके बीच में, जितना भी डिफ़रेंस हज़रत अबू बकर और हज़रत उस्मान के टाइम पीरियड के बीच में है। वो कॉपी दोबारा मैच हो गई। अब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा कि चूँकि उस वक़्त तक बहुत मुस्लिम तमाम ममलकत थी, बहुत फैल चुकी थी, उसमें वो लोग भी शामिल हो चुके थे, इराक, ईरान और कूफा और ये सारे इलाके के, जिसमें कि बहुत अरब स्पीकिंग लोग भी थे। तो उन्होंने ये कहा कि अब ये तरतीब जो है ये स्टैंडर्ड है, अब ये मसहफ़ और ये कुरान है। हज़रत उस्मान ने 5 कॉपियाँ बनवाई उस स्टैंडर्ड कुरान की। और चूँकि बहुत मतलब इस्लामी ममलकत फैल चुकी थी, तो एक शाम में, एक नॉर्थ में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, जो बड़े-बड़े प्रोविंसेस थे, वहाँ हज़रत उस्मान ने वो कॉपियाँ भिजवाईं और ये ऐलान करवाया कि अब आज के बाद जिसके पास जो पेपर है, जो हड्डी है, जो तख्ता है, कहीं कोई आयत लिखी है, वो उसको ख़त्म कर दे, इन ऑर्डर के बाद में ये कन्फ्यूज़न ना हो कि ये चीज़ क्या है और ये चीज़ क्या नहीं है। इसकी तरतीब आगे है और इसकी तरतीब पीछे है, उस सब को ख़त्म कर दिया जाए। अब ये स्टैंडर्ड है, लोग आएँ और अपने-अपने शहरों में या अपने-अपने सूबों में जो एक स्टैंडर्ड कुरान रखा हुआ है, वो वहाँ से जो लिखने वाले हैं, वो उसे कॉपी करें हाथ से,
اور پھر وہ اس قرآن کو مزید آگے لے کے جائیں۔ اب یہ سب ہینڈ ریٹن چیزیں ہو رہی ہیں، خود سوچئے کہ اس میں کتنی ایک وہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک آدمی جب ایک قرآن سے کاپی کرے گا ہاتھ سے تو کہیں وہ ایک آدھ غلطی کر دے، لیکن یہ ہے وہ اللہ کا پرومس کہ ہمیں کوئی غلطی کہیں نظر نہیں آتی۔ تو اب یہ اسٹوری چل رہی ہے کہ یہ اس کے بعد وہ قرآن کاپی ہونے شروع ہوئے۔ اس حضرت عثمان کا جو قرآن تھا اس میں زیر زبر پیش نہیں تھے، اس میں نقطے بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ عربی لوگ جو تھے وہ اس کے بغیر ہی سمجھ سکتے تھے اور پڑھ سکتے تھے۔ وہ نقطے اور زیر زبر پیش پھر وہ اس کے بعد بلکہ جو ڈائلیٹ والی بات ہوئی نا، کیونکہ اس میں بھی ڈائلیٹ میں جب تیسری چوتھی نسل کے لوگ آئے، ایک شخص نے ایک اپنے استاد سے سیکھا تھا جو ایک حفظ کا ڈائلیٹ تھا، دوسرے نے دوسرے استاد سے سیکھا تھا جو کسی اور ڈائلیٹ میں تھا۔ اب جب وہ تیسری چوتھی نسل آئی تو ان کی جب آپس میں ملاقات ہوئی تو ان میں یہ لڑائی شروع ہو گئی، ان میں یہ اختلافات شروع ہو گئے کہ بھئی تم صحیح پڑھ رہے ہو یا ہم صحیح پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس اب صرف ایک قریشی ڈائلیٹ رہے گا اور اسی پہ پڑھا جائے گا، اور اسی میں تاکہ یہ کہ پروننسیشن کا ڈفرنس بھی باقی نہ رہے۔ تو یہ ہے قرآن کمپائلیشن کی اسٹوری۔ ایک بات سوچنے کی یہاں پہ یہ ہے، نان بلیورز کے پوائنٹ آف ویو سے، ان کو جواب دینے کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو سب کچھ خود ہی ہو گیا، اور اس میں قرآن میں تو مختلف ہیں یہ اور الگ الگ ہے یہ۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ جھوٹ ہوتا، اللہ نہ کرے، اور مسلمانوں نے یہ سب کہانی خود ہی کہی ہوتی کہ یہ کتاب تو سیم ہے، تو مسلمانوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ بھئی یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور اسی زمانے میں بس لکھ لی گئی۔ اتنی لمبی یہ جو سٹوری ہے، جس میں خود ہی بیچ میں ہر جگہ یہ موجود ہے یہ گنجائش کہ بھئی ایک نے دوسرے کو بتایا اور پھر حضرت عثمان تک یہ بات آئی۔ مسلمان یہ ساری باتیں کیوں سامنے رکھتے؟ اس لیے سامنے رکھی گئیں کہ یہ سچ تھا، یہ اسی طرح کمپائلیشن ہوئی تھی۔ تو اب جو اس کے بعد کمپائلیشن میں اب جو ہمارے پاس قرآن ہے، مسلمان امہ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو کمپائلیشن حضرت عثمان نے کروائی تھی اور جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی ہم تک پہنچا تھا۔ تو اگر اس حوالے سے اب اگر دیکھا جائے تو جو سب سے پرانے قرآن کی جو ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جو پرانے سے پرانے قرآن ہمیں ملتے ہوں اور وہ میچ کرتے ہوں آج کے پرنٹڈ قرآن سے، تو یہ ایک ریورس میں نے سیکوینس بنائی ہے، یعنی لیٹسٹ سے لے کر پیچھے کی طرف ہم جائیں گے۔ تو جو اولڈسٹ قرآنوں کی جو لسٹ ہے جو میچ کر رہی ہے آج کے قرآن کے ساتھ، جو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے کہ ہم پروف کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ ورڈ آف گاڈ ہے۔ تو سب سے جو قریب ترین جو ہمیں قرآن ملتا ہے، جو پہلا پرنٹڈ قرآن ہے، جب قرآن پہلی بار پرنٹ کیا گیا تھا، تو وہ پرنٹ کیا گیا تھا سن 1537 یا 1538 میں پرنٹ کیا گیا تھا، اور وہ کہیں کسی یورپین کنٹری میں پرنٹ ہوا تھا، اور وہ پرنٹ کیا گیا تھا اس زمانے میں آٹومن امپائر مسلمانوں کی عروج کی امپائر تھی، اور ان کو گفٹ کرنے کے لیے، ان کے دینے کے لیے وہ قرآن پرنٹ ہوئے تھے۔ یعنی قریباً سمجھ لیجئے کہ یہ آج سے 500 سال پہلے کی بات ہے۔ لیکن بس اب اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو ویژن تھا، غالباً مسلمانوں نے اسی سے مار کھائی ہے کہ اس زمانے میں آٹومن امپائر کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہم نے پرنٹ جو یہ چھاپا خانہ ہے یا جو پرنٹ مشینز ہیں، ہم نے اس کو اڈاپٹ نہیں کرنا، اور یہ غلط ہے۔ اور جس طرح ہمیشہ کوئی بھی نئی سائنٹیفک چیز آتی ہے تو کچھ لوگ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے، تو اس وقت مسلمانوں نے اسے اڈاپٹ نہیں کیا، اور بلکہ ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ آٹومن امپائر کے گرنے کی اور بہت ساری وجوہات تو جو تھیں سو تھیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ پھر جب یہ جو پرنٹ میڈیا جب آ گیا، یہ میڈیا جو شروع ہو گیا نا، یہ میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اور اس میں ظاہر ہے جو کرسچنز تھے انہوں نے اپنی تورات، اپنی کتابیں چھاپ چھاپ کے بہت بنانی شروع کری، اور مسلمان اس میں پیچھے رہ گئے۔ بہرحال وہ سارے قرآن جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ اس کی ایک کاپی جو ہے وہ آج بھی وینس میں موجود ہے، اور یہ 500 سال پرانا قرآن فرسٹ پرنٹڈ قرآن ہے، اور یہ قرآن ڈٹو ورڈ بائی ورڈ آج کے پرنٹڈ قرآن سے میچ ہوتا ہے۔ اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ ایک بغداد کی لائبریری میں ڈبلن میں ہے، یہ بیسیکلی لکھا یہ قرآن بغداد میں گیا تھا، آئرلینڈ ڈبلن میں چیسٹر لائبریری میں۔ اچھا، تو پہلا جو قرآن میں نے بتایا وہ وینس کی لائبریری میں ہے، یورپین کنٹری ہے۔ یہ دوسرا جو اس سے بھی پرانا قرآن ہے، یہ قریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 391 سال بعد، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب دنیا سے گزر گئے ہیں، تو اس کے تھری نہیں
391 ہجری، 391 ہجری یعنی آپ کی ہجرت کرنے کے 391 سال بعد یہ قرآن لکھا گیا ہے، تقریباً 300 سال سمجھ لیجئے، یا 380 سال سمجھ لیجئے آپ کے قرآن کے ریولیشن کے بعد یہ قرآن لکھا گیا ہے۔ اور یہ باقاعدہ بڑا خوبصورت کیلی گرافی میں لکھا گیا ہے، یہ بغداد میں لکھا گیا تھا، بڑا ڈیکوریٹو ہے، یہ اس وقت ڈبلن کی لائبریری میں موجود ہے، ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ ہے، اور اس قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھا جا سکتا ہے، اور وہ آج کے پرنٹڈ کہیں دنیا کے کسی حصے کا کوئی قرآن اٹھا لیجئے اس سے ایگزیکٹلی میچ کرتا ہے۔ اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں، اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے دا سمرقند کوفی قرآن، دا قرآن آف عثمان بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ ازبکستان میں تاشقند ازبکستان کی لائبریری میں آج بھی موجود ہے۔ اور اس قرآن کے متعلق بہت عرصے تک ریسرچرز کا خیال یہ تھا کہ جو 5 کاپیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائی تھیں اپنے ملک مملکت کے مختلف علاقوں میں بھیجنے کے لیے، یہ ان میں سے ایک قرآن ہے آج کل، اور یہ پارشمنٹ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو اب بہت ہی ریسنٹ اب یہ پارشمنٹ پیپر کو چیک کرنے کے جو سائنٹیفک طریقے ہیں، جو بڑے ایکوریٹ سے ایکوریٹ ہوتے جا رہے ہیں، اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پارشمنٹ کتنا پرانا ہے۔ تو بہت عرصے تک اس قرآن کے متعلق یہی خیال ہے کہ ابھی بھی اس کے متعلق یہی خیال پایا جاتا ہے کہ یہ ان 5 کاپیوں میں سے ایک کاپی ہے، کیونکہ اس کے اوپر زیر زبر پیش بھی نہیں ہے، اس کے اوپر نقطے بھی نہیں ہیں، اور یہ پڑھا جا سکتا ہے، اور جب یہ پڑھا جا سکتا ہے تو اس کا ایک ایک لفظ قرآن کے لفظ سے بالکل میچ کرتا ہے۔ اس سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں، جو استنبول میں مشہور ٹوپ کاپی جو ایک میوزیم ہے، اور وہاں پر جو ایک پورا فل قرآن، یہ پورا فل قرآن ہے، کور ٹو کور میں موجود ہے۔ اس کے متعلق خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ قریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال کے بعد لکھا گیا ہے، یا 150 سال کے اندر اندر لکھا گیا ہے ہجری میں، یعنی کہ یہ تقریباً یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اسی ٹائم پیریڈ کے بعد کا کچھ بنتا ہے وقت۔ نہیں سوری، میں غلط کہہ گئی، یہ تھوڑا سا اور زیادہ وقت بنتا ہے، لیکن بہرحال یہ فل قرآن ہے، کور ٹو کور پوری جلد کے ساتھ موجود ہے، لیکن ہے یہ بھی حجازی اسکرپٹ میں۔ یہ جو لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے تصویر میں، وہ حجازی، اور حجازی اسکرپٹ اسی زمانے کے قرآن میں ہے جو بالکل قریب ترین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ اس کے بعد کے جو قرآن ہے ان کی لکھائی کا طریقہ مختلف ہوتا چلا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک قرآن کے کچھ صفحے ہیں جو ایک جرمنی کی ایک لائبریری میں موجود ہیں، جن کی یہ جو پارشمنٹ جو ہے، پارشمنٹ کی بھی ہم بات کریں گے، اس کی جو انالیسز ہوئی ہے، وہ کاربن ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، یہ پارچمنٹ بیسکلی جو جانور کی جو کھال ہوتی ہے، جب جانور کی کھال اتاری جاتی ہے تو اس کی کھال اور اس کے گوشت کے بیچ میں ایک جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کو وہ لوگ سکھا لیتے تھے، اور سکھا کر اور پھر وہ اس طرح یہ ایک کڑک ہو کر وہ، اور جو بھی اس کا پروسیس ہوتا ہوگا تو وہ یہ پارچمنٹ بن جاتا تھا، اور یہ لکھنے کے لیے یوز کیا جاتا تھا۔ تو چونکہ یہ جانور کی جلد سے بنا ہے، ایک ہیومن آرگن رہا ہے کسی زمانے میں، اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے اب ہڈیوں سے یا دانتوں سے یا ناخنوں سے کسی بھی ڈیڈ باڈی کا ایک پتہ چلا لیا جاتا ہے کہ یہ کتنی پرانی ہے، اسی طرح کیونکہ یہ بھی پارٹ آف دا ہیومن ایک لیونگ باڈی تھا، تو اب کاربن ڈیٹڈ ٹیسٹ سے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ یہ جو پیس ہے، یہ کھال جو تھی، یہ کتنی پرانی تھی۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا، اگر یہ پرچہ اتنا پرانا ہے تو اس پہ اتنے پرانے زمانے میں لکھا گیا ہے۔ تو یہ جو پرچہ ایک آدھ یہ چند صفحے ہیں، تو یہ جو ہے یہ تقریباً 32 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 32 ایئر کے بعد یہ پرچے لکھے گئے ہیں۔ ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ تصویر دیکھ رہے ہو اس وقت اپنے اسکرین پر، اس میں کہیں کہیں ہمیں ایک آدھ نقطہ بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت تک پھر یہ چیز شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جو سنا اسکرپٹ، اگر جیسے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ پرانے اسکرپٹ، تو اس میں 3 4 چیزیں ہمیں ضرور پتہ ہونی چاہیے، اور وہ ایک سنا اسکرپٹ ہے۔ سنا اسکرپٹ کیا چیز ہے؟
पिछली सदी में नहीं, इसी सदी में बल्कि 1990s में ही, 1980s या 70s की बात है कि वहाँ सना, जो यमन में एक इलाका है सना, उसकी एक मस्जिद में रेनोवेशन हो रही थी, खुदाई हो रही थी, कुछ चीज़ें हो रही थी। तो उस खुदाई के दौरान या वहाँ से एक बहुत बड़ा ट्रेजर निकला, इन सफ़ों का, इन पार्चमेंट्स का, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा अरबिक में कुछ लिखा हुआ था। और जब वो उन तमाम पार्चमेंट पेपर्स को, अब ये इसको हम फॉर्च्यूनेट कह लें या अनफॉर्च्यूनेट कह लें, कि इस पे जो रिसर्च जो हुई थी वो सारी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ और मुख्तलिफ यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलर्स, जो पुरानी चीज़ों की रिसर्च में ज़्यादा आगे हैं वो लोग, उनको बुलाया गया वहाँ यमन में, उस पे रिसर्च की गई, उस पे उसको माना गया। और अब तक, कुछ अरसे पहले तक, वेरी रिसेंटली 10-15 साल पहले तक, ये जो सना वाले स्क्रिप्ट्स थे, ये सबसे पुराने स्क्रिप्ट्स माने जाते थे। इनका इनका जो टाइम पीरियड है वो राइट आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनता है। इन सफ़ों का, ये सफ़ों की सूरत में है, बहुत मखदूश हालत में है, मगर इसमें भी आयतें पढ़ी जा सकती हैं, और जो कुछ आयत पढ़ी जाती है वो जहाँ जो आयत कुरान में उस जैसी है, वो उससे एग्जैक्टली मैच होती है। ये सना के जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ये अभी 10 साल पहले तक, इस वक्त हम 2025 में हैं, 10 साल पहले तक ये सबसे लास्ट ट्रेजर या सबसे पुराना तरीन ट्रेजर समझा जाता था। सन 2015 में बर्मिंघम की लाइब्रेरी में जो कुछ कुरानों के कुछ स्क्रिप्ट्स थे, जो बहुत पिछली सदी से वहाँ मौजूद थे, जो मिडल ईस्ट में एक आदमी काम करता था, एक रिसर्चर, वो वहाँ से लाकर उसने वो लाइब्रेरी में रखे थे। वहाँ पर किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में उस लाइब्रेरी में जो वो जो एक वो जो ये जो लोग अपनी पुरानी चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं और अपना पुराना तमाम रिकॉर्ड रखते हैं, तो वहाँ किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में उन तमाम पेपर्स की कार्बन टेस्टिंग शुरू हुई। उन्हीं पेपर्स में से ये 2 सफ़े जो इस वक़्त आपको तस्वीर पे सामने नज़र आ रहे हैं, और ग़ालिबन आपने ये तस्वीर पता नहीं कभी नेट पे भी बहुत चलती हुई देखी होगी। इन सफ़ों की जब कार्बन डेटिंग का रिज़ल्ट सामने आया, तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि ये जो खाल थी, ये जो पार्चमेंट था, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद था। इस बल्कि ये जो पार्चमेंट है, तो ये तो इसकी डेट तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से भी 2 साल पहले की है। यानी ये खाल जो बनाई गई थी, जो पार्चमेंट बनाया गया था, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से भी 2 साल पहले बनाया गया होगा। इंक जो उसके ऊपर है, इंक को टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन इंक का जो स्टाइल है और इनका जो ख़त है, वो जो अरबिक स्कॉलर्स हैं वो बताते हैं कि ये हिजाज़ी ख़त है, और ये हिजाज़ी ख़त खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और सिर्फ़ सऊदी अरब में ही लिखा जाता था, जो आज इसे हम सऊदी अरब कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर 2 सफ़ों के मुताल्लिक़ ये राय है, और ये मेरी राय नहीं है, ये जो वहाँ के स्कॉलर्स हैं, या आप बर्मिंघम कुरान करके अगर आप उस पे रिसर्च करें गूगल पे, तो ये आपके सामने आ जाएगा। 2015 में ये रिवील हुआ है कि ये 2 पर्टिकुलर पार्चमेंट, 2 लीफ या 2 सफ़े इनको कहा जाए, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में लिखे गए हैं, और द चांसेस आर कि ये उनके सामने ही लिखे गए हों। द चांसेस आर ये किसी सहाबा ही के हाथ से लिखे गए हों। द चांसेस आर कि जिस वक़्त नहीं वही नाज़िल हो रही हो, ये उसी वक़्त उनके सामने लिखे गए हों। द चांसेस आर कि ये वो 2 सफ़े हैं, जिसे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाह से देखा भी हो, उनके सामने लिखे गए हों। और अगर हम इन सफ़ों को थोड़ा-सा पढ़ने की कोशिश करें, ये सूरह इसमें सूरह ताहा और उससे पहले की सूरह है, और हाउ ऑथेंटिसिटी की यहाँ बात हो रही है, ज़हन में रखिए। तो मैंने ये स्क्रीन अगर आप देख सकते हो, तो उसपे ये 2 सफ़े हैं हमारे पास। ये एक वो सफ़ा है जिसके मुताल्लिक़ ये बात तो कन्फ़र्म है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में लिखा गया है। तो जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में लिखी की जाती थी, वो उनके सामने ही जर्नली लिखी जाती थी। तो यानी मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त मौजूद थे जब ये सफ़ा लिखा जा रहा था। और दूसरी तरफ पे हम आज का कुरान देख सकते हैं। अब अगर हम इसे डॉट टू डॉट पढ़ने की कोशिश करें, तो ये मैं अपना कर्सर इसको पे अगर लेके जाऊँ, यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, ये बे है, ये सीन है, ये मीम है। बिस्मिल्लाह, और ये अलिफ, ये लाम, और ये रे, और ये हे, ये मीम, और ये नून है। नून में नुक्ता नहीं लगाते थे उस ज़माने में। अर्रहमान, अलिफ, लाम, रे,
یہ میم الرحیم، اور اس کے بعد یہ جو کئی نقطے لگائے ہیں یہ آیت کے ختم ہونے کی نشانی ہے، یہ 5-6 ڈاٹس جو لگائے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ طوا ہے اور یہ ہے طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقى. پھر یہ آیت ختم ہو گئی. ما انزلنا الیک القرآن لتشقى، ایک ایک لفظ الا تذکرتن، الا تذکرتن، لام میم نون لمن، یہ خیا شین یخشا، الا تذکرتن لمن یخشا. یہ ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہیں. تن یہ تے ہے، یہ نون ہے، یہ زے ہے. تنزیلا ممن خلق، ہا لام اور قاف، خلقا، خلقل الف لام، اور یہ رے اور یہ زواد اور یہ واو، اردا والسماوات العالی. اور اگر آپ یہ چاہیں تو آپ خود بھی دا برمنگم قرآن کو سرچ کر کے یہ اس کی پکچر لے سکتے ہیں اور اس کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. یہ جیسا کہ بات ہوئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ تمام باقی چیزوں کو ختم کر دیا جائے تاکہ کہ کنفیوژن باقی نہ رہے. لیکن یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک معجزوں میں سے معجزہ ہے کہ کہیں ظاہر ہے یہ وہ کوئی میڈیا کا دور تھوڑی تھا کہ انہوں نے یوٹیوب پہ اعلان کر دیا یا خبروں میں آگے اعلان کر دیا کہ سب لوگ ختم کر دیں. کہیں کسی کے پاس ہو سکتا ہے یہ جن صحابی نے لکھے ہوں جو اس وقت نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو، بعد میں اس نے کسی کو دے دیا ہو، وہ وہاں سے کہیں دور دراز کسی علاقے میں لے گیا ہو. یہ صفحات جہاں سے ملے ہیں یہ مڈل ایسٹ میں کہیں سے ملے ہیں، کیونکہ جب یہ لائبریری جو برمنگم لائبریری میں جو تمام ڈیٹا ہے، جو تمام کلیکشن ہے، جس میں قرآن کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اولڈ کلیکشن ہے، اس کے متعلق ان کو بس اتنا پتا ہے کہ یہ ایک مینگن کلیکشن کہلاتا ہے کہ یہ 100 سال پہلے کوئی ایک شخص تھا جو وہاں پر وہ اوریجنلی وہ کرسچن تھا لیکن وہ سیرین اور عربک جانتا تھا اور وہ پڑھاتا تھا، تو وہ وہاں سے پرانی جگہوں سے یہ چیزیں کلیکٹ کر کے لا کے بعد میں وہ اس یونیورسٹی میں ہائر ہو گیا تھا، تو اس نے وہاں یہ تمام چیزیں جمع کرائی تھیں. تو واللہ عالم ایگزیکٹلی یہ کس مسجد میں تھا، ایگزیکٹلی یہ کس علاقے سے ملا تھا، لیکن اٹ واز سم ویئر ان مڈل ایسٹ. تو کس طرح یہ پرچہ وہاں سے وہاں پہنچا ہوگا، وہاں کس طرح کتنے سالوں زمانوں رہا ہوگا، لاسٹ صدی میں یعنی 1300 سال بعد یہ دونوں صفحے جو ہیں وہاں لائبریری میں پہنچ گئے. اور اب سے صرف 10 سال پہلے وہی برمنگم یو کے جو گڑھ ہے انگریزوں کا، جو برطانیہ، جو پوری یورپین یونین کا، وہاں یہ ریسرچ شروع ہوئی. اور جب انہوں نے یہ ریسرچ کی تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ تو اوریجنل پیس ہے، یعنی لائف آف دا پروفٹ کے زمانے کا پیس ہے، اوریجنل وہی جس وقت نازل ہو رہی ہے اس وقت یہ لکھا جا رہا ہے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پریزرو شاید اسی لے کر آیا ہو کہ آج یہ چیز پروف ہو سکے کہ وہ اس وقت کا وہ صفحہ ڈاٹ ٹو ڈاٹ بالکل مل رہا ہے. تو پھر یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ لفظ پریزرو نہیں کیا گیا؟ مطلب اس میں اتنی لیئر در لیئر معجزہ ہے کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. اگر ہو سکتا تھا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہی تمام چیزیں تلف ہوتی تو یہ آج نکلتا ہی نہ، یہ وہاں تلف ہونے سے بچ گیا، پھر یہ اس طرح ہاتھ میں لگ گیا، اور آج اس اتنی لیٹسٹ کاربن ٹیسٹنگ کے سامنے بھی اللہ سے آ گیا. تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسکیم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو آگے کی آیتیں آتی ہیں جس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کے بعد بھی یقین نہ کرو. یہ جو آیہ نمبر 9 کے بعد سورہ ہجر میں اگر میں پیچھے جاؤں تو آیہ نمبر 9 کے بعد جو آیتیں ہیں، آیہ نمبر 10 سے لے کر 15 تک، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے بھی لوگوں میں پیغمبر بھیجے تھے، ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے. اسی طرح ہم نے ان کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دے، اسی طرح ہم یہ اس مذاق کو، اس رویے کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے. اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے. اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول بھی دیں، آیہ نمبر 14، اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول بھی دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں تو بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں مخمور ہو گئی ہیں، ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے. کیا یہ ثبوت آج کی سائنٹیفک دنیا میں ایسا ہی نہیں ہے کہ جیسے آسمان کا دروازہ کھل جائے؟ مگر نہ ماننے والے آج بھی نہیں مانتے. اور اگر آپ میں سے جن لوگوں کو انٹرسٹ ہو، اگر آپ اس کو ریسرچ کریں تو اس 2015 کی اس پبلیکیشن کے اوپر اور اس میں
تھاؤزنڈس آف جو اس یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں جنہوں نے اس پہ ریسرچ کیا ہے، اور جو باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم نہ مانیں کہ یہ اسی لائف کا ٹائم کا ہے اور یہ بالکل میچ کرتا ہے اوریجنل اسکرپٹ کے ساتھ. اس کے باوجود ایک طوفان ہے ایک پروپیگنڈے کا، ایک پوری فوج در فوج لگی ہوئی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو آنکھوں دیکھی چیز ہے یہ بھی غلط ہے. تو آسمان میں دروازہ بھی کھل جائے تو ان کو نظر نہیں آئے گا. یہ ہے میرے اللہ کی کتاب کی آیتیں. ہم اس مہینے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ نزول کا مہینہ ہے، اور یہ واقعتاً یہ چیزیں ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہیں. ہمارے ہاتھوں میں اس وقت جو یہ خود قرآن ہے، اس وقت جو یہ کتاب ہے، یہ ورڈ آف اللہ ہے، عرش سے اتری ہوئی چیز ہے. اگر ہمارے ہاتھوں میں اتنے ہیرے موتی یا کوئی بہت قیمتی چیز دے دی جائے تو ہم کیسا اس کو محسوس کریں. یہ اس سے بھی اعلیٰ ہے، یہ اس سے بھی عرفہ ہے، یہ آسمانوں سے اتری ہوئی روشنی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے. اللہ ہمارے دل کو اس کتاب کے ساتھ لگائے. اللہ ہمیں اس کتاب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کتاب کو ہماری شفاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. دعا کرا لے پہلے، پھر اس میں اگر کوئی ڈسکشن کوئی کرنا چاہتا ہے تو. روبی آپ کرائیں گی دعا شاید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام میڈم. جی لبنہ، میں بہت دنوں سے نہیں آ رہی تھی. میں دعا کروا سکتی ہوں. اچھا تھوڑا اچھا میں بالکل بالکل اسکیٹرڈ برین ہوں آج، لیکن میں کوشش کرتی ہوں. شیور. اچھا ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل وعلی اللہ ربنا توکلنا. لا الہ الا الحلیم الکریم. لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یا اللہ، ہم سب بہت خوش قسمت ہیں جو اس محفل میں شامل ہوئے. آپ نے ہمیں دوبارہ ایک موقع عطا کیا اور ہم سب کو پھر جمع کیا اور علماء جیسی استاد کی شاگردی میں آنا نصیب کیا. یا اللہ، تو ہمارے تفکر تدبر کو بڑھا دے. آمین. اس قرآن کو ہمارے لیے وہ کنجی بنا دے جو ہمارے دلوں میں بڑے 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 قفل کو کھول سکے. ہماری آمین. زندگیوں میں استحکام پیدا کر دے، آمین. استقامت پیدا کر دے، آمین. اور دین پہ چلنے کا، صحیح دین پہ چلنے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ، تو ہم سب پہ قرآن کی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرما، اور بس ہمیں دنیاوی ضروریات سے بے نیاز کر دے. یا اللہ، ہم جو بھی کام کریں تیری چاہت پانے کے لیے کریں، اور آمین. مرتے دم تک ایک پروڈکٹیو مسلم رہیں، اور ظاہری نموز و نمائش سے پرہیز کریں. تم اس بات کی توفیق عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں میں یہ چیز منتقل کر دے. یا اللہ، ہم خوش قسمت ہیں، تو نے ہمیں امت وسطیٰ چن لیا. ہماری کتاب جس میں آج تک کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا، ان سب لوگوں کی کوششوں کے باوجود یہ بات مانتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن آپ نے جن کے دل پہ قفل لگا دیا وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ ہدایت پا سکیں جب تک کہ آپ کسی کو ہدایت کا نور نہ بخشنا چاہیں. یا اللہ، تو ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو رائٹ ٹریک پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، تو ہمیں زوال سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور تیری تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمیں غرور تکبر سے بچا. یا اللہ، تو رہتی دنیا تک اسلام کا بول بالا رکھنا. یا اللہ، ہم سے جو بھی کام ہو وہ تیری چاہت پانے کے لیے ہو، نہ کہ اپنے نفس اور ظاہری نمود و نمائش کے لیے. یا اللہ، ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کر دے. تو ہمیں نفع بخش علم کی بارش سے زرخیز کر دے، سرسبز کر دے. ہمیں ہدایت کا نور بخش دے، اپنی رحمت سے نواز دے. یا اللہ، آپ دلوں کا ہاتھ جانتے ہیں، آپ ولیوں کے ساتھ صدور ہیں.
آپ ہمیں شیطان کے گھیرے سے بچائیں جو ہر آمین وقت انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے۔ آمین یا اللہ آپ نے ہمیں پھر ایک رمضان نصیب فرمایا، یا اللہ آپ ہمیں اس رمضان میں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جنت میں جانے کے مستحق بن جائیں۔ آمین اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک فی شہر رمضان۔ آمین یا اللہ ہماری زبانوں کی لکنت کو دور فرما، ہمیں شر صدر عطا فرما تاکہ ہم انکار کرنے والوں کو کنونس کر سکیں، جیسا کہ لبنان نے ہمارے سب کو سمجھایا، ہم بھی ایسے ہی اس چیز کو آگے پاس آن کر سکیں اور تیری اس کتاب کے علم کو پوری دنیا میں پھیلا سکیں۔ یا اللہ قرآن آیات ہماری روشن ہے، واضح ہیں، تو ہمیں بصیرت عطا فرما کے ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس آمین پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین یا اللہ ہم سب جانتے ہیں دنیا کی فانی چیزیں ہم سارا ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گی، مگر آپ اس قرآن کی شکل میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور جب تک آپ ہمارے ساتھ ہیں ہمیں کوئی غم نہیں ہے۔ آپ ہمیں ہدایت بخشیں اور ہمیں ہمیشہ اس پہ قائم رکھیں۔ یا اللہ اگر ہم بھٹک جائیں تو ہمیں پلیز واپس بلا لیجیے گا اور ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے علم میں علم حاصل کرنے کی خواہش میں اضافہ ہوتا رہے۔ رب آمین زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ وذریتی، ربنا تقبل منا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق آمین اللہ العظیم۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیر، بہت خوبصورت دعا یہ ہے کہ بتائی۔ اللہ میاں ہم سب کے لیے اس دعا کو قبول کر لے اور اپنی